یہ میری قوم کی بیٹیاں جو اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہی ہیں، ان کو کیسے سمجھاؤں، کیسے مجھ فقیر کی آواز ان تک پہنچے؟ میں ان سے ناراض نہیں ہوں، میرا دل دکھی بہت ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جرم میں ہم بھی شریک ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو کالج بھیج دیا اور خود دین کی محنت اپنے دعوے کے مطابق کرتے رہے، خبر ہی نہیں لی۔ ہم نے اپنے ادارے قائم نہیں کیے، ہم نے اسکول کالج اپنے نہیں بنائے۔ تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ایک بہترین چیز چھوڑ رہے ہو تم، اور بہت گھٹیا چیز تم اس کے بدلے لے رہے ہو۔ کاش کہ تم گھٹیا چیز چھوڑ کر بڑھیا چیز لے رہے ہوتے تو ہم تم کو مبارکباد دیتے۔ تم بہت گھٹیا چیز لے رہے ہو، ابھی تم کو اس کے گھٹیا پن کا احساس نہیں ہے۔ چند دن کے بعد جب اس لڑکے کو تم قریب سے دیکھو گی، اس کے ظلم کو، اس کی جلادیت کو، اور میں بغیر اپنی جھجک کو روک کر آج ایک جملہ بھی کہہ رہا ہوں، لڑکیوں تک پہنچائیے یہ جملہ، اب تکلف ختم ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہماری پڑوسی قوم کے نوجوانوں کو جو لت لگی ہوئی ہے، وہ سیکس کی وہ والی لت لگی ہوئی ہے، ان نیچرل سیکس۔ جس طرح کوئی جانور کوئی پیچھے کے مقام پر سیکس نہیں کرتا، ہماری قوم کے اکثر نوجوان لڑکیوں سے پیچھے کے راستے سے وہ سیکس کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان لڑکی اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے وہ اس مسلمان لڑکی کو پکڑ کر اس کا اپنا دھرم بدلوا کر اور اس سے پیچھے کے مقام سے سیکس کرتے ہیں۔ لڑکی چیختی ہے، چلاتی ہے، تڑپتی ہے، اس لیے کہ وہ بہت تکلیف دہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ بچائے تمام قوموں کی ہر بچی کو اس جانوروں والے سلوک سے اللہ بچائے۔ کیا کیا بتاؤں میں آپ کو؟ آپ کی نادانی، آپ کی جہالت، آپ کی ناواقفیت، آپ کی انڈیفرنس، آپ کا سماج سے بالکل بے پرواہ رہنا، یہ بچیوں کو یہ جانوروں کے حوالے کر رہے ہیں آپ۔ سیکس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی جانور وہ فیمیل کے سے جب بھی وہ ملاپ کرتا ہے تو صحیح نیچرل مقام کے ساتھ کرتا ہے، وہ پیچھے کے مقام سے نہیں کرتا۔ مگر کچھ قومیں وہ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، ان کو لت لگ گئی ہے پیچھے سے سیکس کرنے کی، اس لیے بھی وہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا تہذیب ہے اسلامی؟ منتھلی پیریڈ کے جو دن ہوتے ہیں لڑکیوں کے، جن چند دنوں کے لیے بچیاں ناپاک ہوتی ہیں، ان دنوں میں لڑکیاں اور عورت بالکل سیکس کرنا پسند نہیں کرتی، تبھی کراہت ہوتی ہے ان کو۔ قرآن نے کہا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ عورتوں کے وہ جو ماہانہ ماہواری کے دن ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی گندگی کے دن ہوتے ہیں، اذن تکلیف کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوں، ہزار تم کے اوپر جنسی خواہش کا بھوت سوار ہو، تم ان دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہنا۔ صحابہ نے اللہ کے اس حکم پر اس حد تک عمل کیا کہ جب انہوں نے پڑھا قرآن میں یہ آیا ہے کہ دور رہنا، تو انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا میکے چلی جاؤ، ہمارے ساتھ گھر میں مت رہو، یا اگر گھر میں بھی ہیں تو کسی طرح فاصلہ بنا کر رہنا۔ کچھ بڑے بڑے مکان تو تھے نہیں، کئی کمرے والے۔ تو صحابیات خواتین
وہ سرکار دو عالم مربی دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے شرماتے شرماتے پوچھا، اللہ کا کلام ہم تک پہنچ گیا، ہم اس پر اتنے شکر گزار ہیں اپنے رب کے کہ اللہ نے کیسا ہماری تکلیف کا، ہماری جسمانی کیفیت کا اتنا لحاظ فرمایا۔ اب کیا اللہ کے رسول ہم لوگ اپنے میکے چلے جایا کریں اپنے شوہروں سے بالکل دور؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب صرف یہ ہے کہ ان دنوں میں میاں بیوی والا تعلق مت قائم کیا کرو۔ کتنی سائنٹیفک چیز ہے، کتنی نیچرل چیز ہے، صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ مسلمان اسلام کو کاش سمجھ رہا ہوتا، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوتا، دوسری قوموں کے نوجوان بچوں کو، لڑکوں کو لڑکے ہمارے، لڑکیوں کو لڑکیاں ہماری وہ ایکسپلین کر رہی ہوتی کہ کیا بہترین تہذیب ہے اسلام، بجائے اس کے کہ لڑکیاں دوسری قوموں کی پیاری پیاری بچیوں کو وہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اسلام تعارف کرائیں۔ اب وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ دن بھر میں 20 لڑکیاں ملک کے مختلف مقامات پر اسلام کو ٹھکرا کر اس چیز کو اپنا رہی ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ 27ویں شب میں جس تہذیب کا اترنا شروع ہوا تھا، جو کلام، جو دین، جو راستہ آنا شروع ہوا تھا، آج 27ویں کا اصل پیغام ہی سمجھ کر میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔